لیکن دوسری طرف چیف جسٹس آف پاکستان بہت تیزی سے مقدمات نپٹاتے نظر آ رہے ہیں۔ شوکت صدیقی برطرفی کیس پر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور جو عام خبر ہے وہ یہ ہے کہ نااہلی کیس میں سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اور عمران خان کے ساتھ ہی قاسم سوری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ سپریم کورٹ استعمال ہوئی تو اسے ٹھیک کرنا ہوگا، یہ صرف ہمارا ادارہ نہیں ہے، سب کا ادارہ ہے کہ اسٹے آرڈر لے کر مزے کرتے رہے، پھر مستعفی ہو کر کہہ دیا کہ اپیل غیر مؤثر ہو گئی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، میں 1982 سے قانون کی پریکٹس کر رہا ہوں، سب پتا ہے۔ نعیم بخاری نے جواب دیا کہ میں 1972 یعنی ان سے بھی 10 سال پہلے 1972 سے قانون کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ایک اہم خبر تو یہ ہے کہ 8 فروری کو ہونے والے الیکشن میں، جسے پاکستان کا متنازع ترین الیکشن قرار دیا جا رہا ہے، اس الیکشن میں فوج کی تعیناتی کی سمری وفاقی کابینہ کو ارسال کر دی گئی۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد فوج تعینات کی جائے گی اور فوج کا تعینات ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ بہت سے سیاستدانوں کو تھریٹ الرٹس جاری کیے گئے ہیں اور گزشتہ روز اسلام آباد کے کئی تعلیمی اداروں کو سیکیورٹی خدشات کی بنا پر غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ اسلام آباد پولیس نے سیکیورٹی کو بڑھا دیا اور تمام تھانوں کے ایس ایچ اوز کو اپنے اپنے علاقوں میں گشت بڑھانے اور سب ڈویژنز پولیس افسران کو پیٹرولنگ کی نگرانی کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ لیکن دوسری طرف چیف جسٹس آف پاکستان بہت تیزی سے مقدمات نپٹاتے نظر آ رہے ہیں۔ شوکت صدیقی برطرفی کیس پر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور جو عام خبر ہے وہ یہ ہے کہ نااہلی کیس میں سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اور عمران خان کے ساتھ ہی قاسم سوری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا۔ قاسم سوری کے کیس میں اسٹے آرڈر برقرار رہنے پر سپریم کورٹ نے رجسٹرار کو بھی نوٹس کرتے ہوئے 3 ہفتے میں رپورٹ طلب کر لی۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ سپریم کورٹ استعمال ہوئی تو اسے ٹھیک کرنا ہوگا، یہ صرف ہمارا ادارہ نہیں ہے، سب کا ادارہ ہے، اس کی تباہی صرف ہماری نہیں، سب کی تباہی ہے۔ سپریم کورٹ میں قاسم سوری کے وکیل نعیم بخاری اور چیف جسٹس کے درمیان زبردست قانونی مکالمہ ہوا۔ سینئر وکیل نعیم بخاری نے کہا کہ قاسم سوری نے تو 22 اپریل کو استعفیٰ دے دیا تھا اور کہا کہ اسمبلی کی مدت مکمل ہو چکی، اپیل اب غیر مؤثر ہے، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اسٹے آرڈر لے کر مزے کرتے رہے، پھر مستعفی ہو کر کہہ دیا کہ اپیل غیر مؤثر ہو گئی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ قاسم سوری ملک میں آئینی بحران کی وجہ بنے، قاسم سوری پر کیوں نہ آئین شکنی کی کارروائی کا حکم دیا جائے۔ حکم امتناع لینے کے بعد مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کرنے دیا گیا، سپریم کورٹ کے اندرونی سسٹم کے ساتھ ہیرا پھیری کی گئی۔ نعیم بخاری نے کہا کہ قاسم سوری کا مقدمہ دیگر کیسز کے ساتھ عدلیہ نے یکجا کر دیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا اس ادارے کی تباہی آپ کی بھی تباہی ہے۔ نعیم بخاری نے چیف جسٹس سے کہا کہ آپ مجھ سے خفا ہو رہے ہیں یا سسٹم سے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، ہم خود سے بھی خفا ہو رہے ہیں، ہمارے ادارے کے اندر ہیرا پھیری ہوئی ہے، ہم اعتراف کر رہے ہیں، آپ بھی اعتراف کر لیں۔ میں 1982 سے قانون کی پریکٹس کر رہا ہوں، سب پتا ہے۔ نعیم بخاری نے جواب دیا کہ میں 1972 یعنی ان سے بھی 10 سال پہلے 1972 سے قانون کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں میں مقدمات مرضی سے فکس کرواتا ہوں تو سختی سے تردید کرتا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا یہ جو ہاتھ سپریم کورٹ میں گھس آئے ہیں، فلاں کیس لگے فلاں نہیں، یہ ہم روکیں گے۔ مقدمہ کیسے یکجا ہوا اور اتنا عرصہ مقرر کیوں نہ ہوا، اپنا انکوائری بھی کریں گے۔ وکیل لشکری رئیسانی ریاض احمد نے کہا کہ قاسم سوری غیر قانونی طور پر عہدے پر برجمان رہے۔ قاسم سوری نے اسٹے پر عہدہ انجوائے کیا اور اس سے مراد اور فوائد واپس ہونے چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان نے نعیم بخاری سے استفسار کیا کہ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رہے گا، جس پر نعیم بخاری نے کہا الیکشن ٹریبونل نے کہا تھا کہ قاسم سوری نے کوئی کرپٹ پریکٹس نہیں کی،
چیف جسٹس نے قاضی فائز عیسیٰ سے نے سوال کیا تو پھر آپ نے اپیل کیوں دائر کی؟ قاسم سوری تو 27 دسمبر 2019 سے منتخب رکن اسمبلی تھے ہی نہیں۔ نعیم بخاری نے کہا کہ سپریم کورٹ نے 2019 میں بلوچستان کا فیصلہ معطل کر دیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایسے کیسے کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ معطل کیا؟ آپ نے سپریم کورٹ سے اسٹے مانگا تو دیا گیا نا۔ اگر سپریم کورٹ استعمال ہو رہی تھی تو ہم اس غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کچھ غلط ہوا تو 2018 کا پورا الیکشن نکال کر دیکھیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عہدہ انجوائے کیا اور چلے گئے۔ چیف جسٹس پاکستان نے استفسار کیا کہ قاسم سوری نے استعفیٰ کب دیا، جس پر نعیم بخاری نے کہا کہ قاسم سوری نے 16 اپریل 2022 کو استعفیٰ دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جب اسمبلی ٹوٹی تو بھی قاسم سوری اسٹے آرڈر پر ہی تھے۔ عدالت نے قاسم سوری کے حریف لشکری رئیسانی کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔ قاسم سوری کے NA 265 میں دوبارہ الیکشن کے فیصلے کے خلاف اپیل پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سماعت کا حکم نامہ بھی لکھوا دیا، جس پر کہا کہ NA 265 میں نئے الیکشن کے آرڈر پر اسٹے لیا گیا۔ الیکشن معاملات میں فیصلے جلد ہونے چاہیے کیونکہ اسمبلی کی مدت مقرر ہے۔ اسٹے آرڈر کی آڑ میں بیٹھے رہنا مخالف فریق سے زیادتی ہے کہ اس کی سماعت 1 ماہ بعد ہوگی۔